نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع پر پاکستان کا موقف ہمیشہ کی طرح وہی رہے گا جو ماضی میں رہا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ اسرائیل سے متعلق ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ہماری پالیسی فلسطینی شہریوں کے حقوق سے منسلک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور پاکستان اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم OIC اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق فلسطین کا 2 ریاستی حل دیکھتا ہے۔ خیال رہے کہ نگراں وزیر خارجہ کا بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب اسرائیل نے سعودی عرب اور دیگر مسلمان ممالک کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ گزشتہ ہفتے اسرائیلی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر صحافیوں کو بتایا تھا کہ انہوں نے ان متعدد مسلمان ممالک سے ملاقاتیں کی ہیں جنہوں نے تاحال اسرائیل کو بطور ملک تسلیم نہیں کیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے سعودی عرب کی ابراہیم معاہدے میں ممکنہ شمولیت کے پیش نظر اندیا دیا تھا کہ 6 سے 7 مسلم ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر سکتے ہیں۔ ابراہیم معاہدے میں عرب ممالک بشمول متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران نگراں وزیر خارجہ سے پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جب بھی ہم اس مسئلے پر فیصلہ کریں گے تو اپنے قومی مفادات کو ترجیح دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کے دوران وزیر اعظم اور میں نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ فلسطینیوں کو 1967 سے قبل کی آزاد ریاست کی حیثیت دینی چاہیے اور پاکستان نے ہر متعلقہ اجلاس میں اس موقف کو دہرایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کا حق خود ارادیت کا مسئلہ کشمیریوں کی طرح ہے اور یہ بنیادی طور پر ہمارے قومی مفادات کا حصہ ہے۔ بڑھتی ہوئی سرحد پار دہشت گردی کے پیش نظر پاکستان کی افغانستان سے متعلق پالیسی پر پوچھے گئے سوال پر جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ حکومت کو اس معاملے پر تشویش ہے اور وہ افغانستان سے اس پر بات چیت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کی موجودگی اور اپنی سرزمین پر دہشت گرد حملوں کی روک تھام افغان حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ پڑوسی ملک کا 2 طرفہ عزم ہے۔ نگراں وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری حالیہ ملاقاتوں کے دوران یہ عزم ظاہر کیا گیا تھا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ افغان حکومت اپنے عزم کی پاسداری کرے گی اور توقع ہے کہ اسی طرح کے واقعات رونما نہیں ہوں گے۔ ہمارے ہاں کوئی بھی ایسی سوچ نہیں ہے پاکستان میں اسرائیل کے بارے میں۔ فلسطینی عوام جو ان سے ہیں ان کو پری 1967 جو بارڈرز ہیں اس کے مطابق ان کا فلسطین ایک آزاد ریاست کے طور پہ قائم ہو۔ افغانستان سے جو اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر یا وہاں پہ جو پریزنس ہے ویریس ٹیررسٹ گروپس کی، ان کو روکنا وہ افغانستان گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور یہ کہ ہماری ان سے توقع بھی ہے، یہ انہوں نے اپنے بائی لیٹرل بھی کمٹمنٹ ہے ان کی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ابھی ریسنٹلی جو ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی تھی کچھ چند ماہ پہلے چائنا پاکستان افغانستان کی، تو اس میں بھی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر اس بات کی کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ افغانستان کی سوئل کو استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا پاکستان یا کسی اور ملک کے خلاف، اور یہ کمٹمنٹ بائی لیٹرل طور پہ بھی کی گئی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ افغان انٹرم ایڈمنسٹریشن اپنی اس جو کمٹمنٹ انہوں نے کی ہے اس کی پاسداری کرے گا۔ پاکستان میں افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے نئی پالیسی سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ سے منظور کی گئی نئی پالیسی صرف افغان باشندوں پر لاگو نہیں ہوتی بلکہ یہ ہر اس فرد پر لاگو ہوتی ہے جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ غیر قانونی طور پر رہتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی ملک آپ کو رہنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ہم بھی وہی کر رہے ہیں اور ہم سختی سے اس پالیسی پر عمل درآمد کریں گے۔ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ جو افغان مہاجرین یہاں قانونی طور پر مقیم ہیں انہیں جانے کے لیے نہیں کہا جائے گا، لیکن کوئی بھی شخص چاہے وہ افغان شہری ہو یا کوئی اور،
اسے اپنے ملک واپس جانا ہوگا۔ کینیڈا کی جانب سے اپنی سرزمین پر قتل کیے گئے سکھ علیحدگی پسند رہنما کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے الزامات پر انہوں نے کہا کہ کینیڈا میں جو کچھ ہوا وہ بدقسمتی ہے، لیکن پاکستان اس طرح کے کاموں میں بھارت کے ملوث ہونے پر روشنی ڈالتا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے قتل و غارت گری کے حربے جنوبی ایشیا کے تمام ممالک میں دیکھے جا چکے ہیں۔ بھارت کی جاسوسی کی سرگرمیوں کا بھی علم ہے اور بھارت ایسی کارروائیوں کی معاونت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے قتل و غارت گری بھارت کے لیے عالمی ایجنڈا بن چکی ہے اور اقوام متحدہ میں اس پر سخت تشویش پائی جاتی ہے۔ نگراں وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ میں دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کے دوران متعدد ممالک نے بھارتی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا جھوٹا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے اور اس کی حقیقت دنیا کے سامنے ظاہر ہو چکی ہے۔ ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے بھارت جانے کے خواہاں پاکستانی شائقین کے بھارتی ویزوں کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC کو چاہیے کہ وہ بھارت پر زور دے کہ دیگر ممالک سے آنے والے شائقین کو ویزے جاری کرے۔ پاکستان کی طرف سے روس سے حال ہی میں ایندھن کی خریداری کے حوالے سے نگراں وزیر خارجہ نے کہا کہ ان معاہدوں سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ایسا کچھ نہیں کیا جو دیگر ممالک سے مختلف ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان نے روس سے ایندھن کی خریداری میں کسی پابندی یا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔